بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ایک عورت کو صبر کے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ ہر سال اللہ عز و جل اسے اولاد نرینہ سے نوازتے، مگر چند ماہ بعد اس کا بچہ فوت ہو جاتا اور اس کی گود پھر سے خالی ہو جاتی۔ اس بے کس ماں کے یکے بعد دیگر 20 بچے فوت ہو گئے۔ آخری بچے کے فوت ہونے پر اس کے غم کی آگ بھڑک اٹھی۔ آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اٹھی اور اپنے خالق و مالک کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر خوب روئی۔ اپنا سارا غم اور اپنے جگر کا خون مناجات میں پیش کیا۔ اے کون و مکان کے مالک، تیری اس گنہگار بندی سے کیا تقصیر ہوئی کہ ہر سال میں 9 مہینے جگر کا خون دے کر اس بچے کی تکلیف اٹھاتی ہوں۔ جب امید کا درخت پھل لاتا ہے تو صرف چند ماہ اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتی ہے۔ میرے باغ میں 20 پھول کھلے، مگر میں نے سیر ہو کر ایک کی بھی دید نہ کی، اور آئے دن مجھے غم کی ہول لگی رہتی ہے۔ میرا کوئی بچہ پروان نہ چڑھ سکا۔ اے دکھی دلوں کے بھید جاننے والے، مجھ بے بس پر کرم فرما۔ اس عورت کو روتے روتے اونگ آ گئی۔ خواب میں اس نے ایک شگفتہ پر بہار چمن دیکھا جس کے اندر وہ سیر کر رہی تھی۔ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا اسے ایک محل نظر آیا جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ باغات اور تجلیات سے یہ عورت خوش اور بے خود ہو گئی۔ محل کے اندر جا کر اس عورت نے دیکھا کہ اس میں ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں۔ اسے وہاں اپنے سب کھوئے ہوئے بچے مل گئے جو اسے دیکھ کر کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ پھر اس نے ایک محبت بھری آواز سنی کہ تو نے جو بچوں کے مرنے پر صبر کیا تھا، یہ اسی کا اجر ہے۔ خوشی کی اس لہر میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا تمام ملال جاتا رہا۔ اس عورت نے مالک حقیقی کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا، الہی اب اگر اس سے بھی زیادہ تو میرا خون بہا دے تو میں راضی ہوں۔ اب اگر تو مجھے سینکڑوں سال بھی اسی طرح رکھے جس طرح اب میں ہوں تو کچھ غم نہیں۔ یہ انعامات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہے۔ اس نے سمجھ لیا کہ چند روزہ زندگی کے لیے اسے بہت اچھا ٹھکانہ ملنے والا ہے۔ ان چند دن کی فراق کے بعد میری اپنے بچوں سے دائمی ملاقات ہونے والی ہے۔ انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔